इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा है जिनके पास अंबिया की वरासत है। जिस तरह अंबिया अपने जमाने में अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाते थे, अहले इल्म की वही जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी हदीस में उसूल काफी की एक हदीस है जिसमें इमाम इस्लाम ने, छठे इमाम ने आलिम का हक बयान किया है कि लोगों पर आलिम का हक क्या है। नींद तो नहीं आ गई जी, दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत करो। आप समझेंगे कि आज अपने बारे में ये कोई खुतबा तैयार करके ले आए, अपने बारे में नहीं है ये। मैं तो एक अदना सा तलब इल्म हूं, मेरी तो वो हैसियत नहीं है। क्या मकाम है अल्लाह ताला। लोग बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं तालिब इल्म के बारे में या किसी अहले इल्म के बारे में, बड़े अजीब व गरीब हरकतें होती हैं उनकी, लेकिन अल्लाह के यहां उनका क्या मकाम है, अल्लाह के यहां उनका क्या मकाम है, क्या फजीलत है, क्या मकाम है। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की यह हदीस है, इन्ना मिन हक़्क़िल आलिम, आलिम का हक यह है कि अल्लाह तुक्सिर अलैहि सवाल, आलिम के पास बैठकर सवाल ज्यादा न किया करो, जरूरत के मुताबिक पूछो और उसके बाद बस। समझे, ये एक सोहबत का तरीक़ेकार होता है। आलिम के पास बैठो, जरूरत के मुताबिक जितना सवाल जरूरत है उतना पूछो। वला ताखुज़ बिसौबिही, उनके कपड़े पकड़ कर खींचना, इधर हटिया मौलवी साहब मेरी गल सुने आज है, ऐसा मत करो ना, गलत होता है। अगर उसको आलिम समझते हैं तो उसको फिर एहतराम दो, उसके कपड़े खींच कर नहीं, हटिया मौलवी साहब मेरी गल सुने आज है, ये बात नहीं है। वइज़ा दखलता अलैहि व इंदहु कौमुन, जब आप किसी आलिम के पास जाएं और उनके पास कुछ लोग और भी बैठे हुए हों, फसल्लिम अलैहि जमीअन, एक दफा सब पर सलाम करो। वह खुस्सहु बित्तहिय्यति दीनहु, दूसरी दफा खास तौर पर आलिम पर सलाम करो। है, एक दफा अस्सलाम अलैकुम कहो, दूसरी दफा किबला आपको खसूसी तौर पर सलाम हो, ये कहा। मजलिस बैन यदैहि, अगर आलिम के पास बैठने का मौका मिले तो सामने बैठो। वला तजलिस खल्फहु, पीछे ना बैठो। वला तग़मिज़ बिअैनैक, आंखों के साथ आलिम की तरफ इशारा न करो, वो वादे पहन दिए। तौहीन होती है, तौहीन होती है, आंखों के साथ इशारे करना तौहीन है। आंखों के साथ वैसे भी इशारे करना ये बाइज्जत आदमी का काम नहीं होता। बाइज्जत आदमी के लिए है वो आंखों के साथ इशारे नहीं करते। वला तुशिर बियदिका, आलिम की तरफ अपने हाथों के साथ भी इशारा मत करो। समझे, वला तुक्सिर मिनल कौल क़ाल फुलान खिलाफन बिक़ौली। अच्छा, ये हर आदमी के ये मसला पेश होता है, समझे, गौर से सुने। आलिम के पास जब कहो बैठो, सवाल करो, मतलब के बारे में सवाल करो, जो मतलब है उसके बारे में पूछो, बस। ये ना कहा करो, इमाम का फरमान है, ये ना कहा करो अच्छा तुसा इंज आख्या तो फलाने का इंज आख्या जी। इसका मतलब है कि कहीं और से भी चस्के लेकर आया है। लोग सवाल नहीं पूछते, चस्के लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? उधर से पूछा, उधर से पूछा, अच्छा एक ही जवाब देता जी, एक ही जवाब देंगे जी, और फिर मैं बैठ के निचोड़ कर ऐसा। इसका मतलब है इल्म हासिल करना, सवाल का जवाब हासिल करना मकसद नहीं, तंग करना मकसद है, चस्के लेना मकसद है।
اور وہ آدمی کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کا یہ سوال کرنا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا آخرت میں۔ وہ اپنے طور پر تو بڑا یعنی عقل مند بنا ہوا ہے نا کہ میں نے ادھر سے بھی پوچھا ہے ادھر سے بھی پوچھا ہے، یہ اس کو ثواب نہیں ہے، اس کو الٹا گناہ ہوگا۔ سوال اتنا کرے کہ میرا مقصد تھا اس بات کا جواب لینا، وہ میں نے فلاں عالم دین سے سوال کیا، انہوں نے مجھے جواب دے دیا، وہ بس مجھے اپنا مطلب حاصل ہو گیا ہے، آگے مجھے کسی اور کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توہین ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح پہلے وہ فرمان آیا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی وہ تو پوچھا تھے آئندے سہندے پہ کس پھر آئندے سہندے پہ ہوگی، یعنی امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی پیناڈال کی گولی اس کو لکھ دیتا ہے، کوئی اس کو ڈسپرین کی گولی لکھ دیتا ہے، کبھی کہا ہے کہ ادھر سے تو اس نے یہ دیا تھا آپ نے یہ دی ہے، کبھی کہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو پیسے فیس دی ہوتی ہے نا، وہ اپنے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اگر اس کی بات کسی چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، آپ اس طریقے سے بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ جائیں تشریف لے جائیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہمارے معاشرے کی بڑی کمزوری ہے، ہم 100 روپے 200 روپے 400 روپے 500 روپے کسی پیش نماز بیچارے کی وہ تنخواہ میں حصہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے پیش نماز کو خرید لیا ہے، یہ میرے انڈر میں ہے۔ کمزوری ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا پیش نماز سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، اس کی چپکے سے خدمت کریں، ثواب سمجھ کے خدمت کریں، ثواب سمجھ کے خدمت کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیسے دن میں میرے بچے کتنے لے کر مجھ سے چلے جاتے ہیں، کتنی فضول باتوں پر خرچ کر دیتے ہیں، کتنے پیکج لگوانے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں مہینے کے بعد 500 روپے اللہ کے راستے پر اور امام کے راستے پر بھی خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے امام کے راستے پر مذہب اہل بیت کے لیے 500 روپے خرچ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میں نے 500 روپے مولانا صاحب کو مہینے کا دیے، اس وجہ سے ان پر حج واجب ہو گیا۔ ہاں میرے ساتھ واقع ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس 500 روپے کی وجہ سے مولوی صاحب پر حج واجب ہو گیا ہے۔ میں 2 سال پہلے حج پر گیا تھا، تو وہ بعد میں ایسی ہی باتیں ہوئی کہ میں شاید اس مسئلے سے ناواقف تھا، اور جو میرے مقتدی ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس مسئلے کو جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کسی آدمی کو کہا کہ مولوی صاحب کو آپ نے حج پر بھیج دیا ہے، ان پر تو خود اپنا حج واجب ہے اور انہوں نے ادا کیا نہیں، تو آپ کا حج کیسے ادا کریں گے؟ اور جس کے ساتھ اس نے بات کی تو وہ بندہ الحمدللہ سمجھ گیا بات کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، تو اس نے اس کو جواب دیا، یہ بات مولانا صاحب خود اس سے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس آدمی کا نظریہ یہ تھا کہ جو مہینے کے بعد میں مولانا صاحب کی تنخواہ میں 500 روپیہ ڈالتا ہوں، اس 500 روپے کی وجہ سے مولوی صاحب پر حج واجب ہے۔ لوگ اہل علم کی توہین کر کے مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں اہل علم کی، اپنے جیسا کوئی ہو وہاں پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ سمجھتے یہ ہے کہ شاید یہ پردیسی آدمی ہے، اس کی ادھر کوئی جاگیر نہیں ہے، کوئی اس کا مکان نہیں ہے، یہ ہمارے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہے، اب اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو 100 روپے 200 روپے مہینے کے بعد دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مولوی کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔
میں شکوے غلط نہیں کر رہا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہیں، جتنی مرضی لمبی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، مستحبی روزے رکھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، جب نیت یہ ہے